بڑے میاں کی عمر 60 سال سے زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ وہ ڈپارٹمنٹل سٹور میں داخل ہوئے اور مختلف چیزوں کا معائنہ کرنے لگے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جیسے کسی خاص چیز کی تلاش میں ہوں۔ انہوں نے پتلون قمیض پر ڈھیلی ڈھالی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ یہ سٹور شہر کے بہترین علاقے میں قائم تھا جہاں اکثریت کھاتے پیتے لوگوں کی تھی۔ وہیں کچھ سفید پوش غریب لوگ بھی رہتے تھے۔ سٹور میں سخت حفاظتی انتظامات تھے، کئی جگہ خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے جن کی مدد سے دوسری منزل پر سٹور کا مینیجر اپنے آفس میں لگے ہوئے اسکرین پر ہر گاہک کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کے پاس ایک دوربین بھی تھی جس سے وہ کبھی کبھی کھڑکی میں کھڑے ہو کر ماحول کا جائزہ لیا کرتا۔ تھانے کا ایک سب انسپکٹر سادہ کپڑوں میں وہاں موجود ہوتا تھا۔ بڑے میاں اب اس حصے میں تھے جو قیمتی پرفیوم کے لیے مخصوص تھا۔ وہ اس حد تک جھکے ہوئے تھے کہ ان کی واسکٹ سے کاؤنٹر کا ایک حصہ چھپ گیا تھا۔ انہوں نے ایک شیشی اٹھائی اور پھرتی سے واسکٹ کی جیب میں ڈال لی۔ انہیں شاید یہ علم نہیں تھا کہ یہاں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ مینیجر نے ان کی یہ حرکت دیکھی تو دوربین لگا کر مزید جائزہ لینے لگا۔ رمضان کی خریداری شروع ہو چکی تھی لیکن اس وقت سٹور میں گاہکوں کی تعداد معمول سے کم تھی۔ عید میں چند روز باقی تھے۔ کاؤنٹر کلرک انسپکٹر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اب بڑے میاں اسٹیشنری والے ریک کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے ایک بہت قیمتی پین کی ڈبیا اٹھائی اور دیکھتے دیکھتے واسکٹ کی جیب میں رکھ لی۔ بڑے میاں نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا اور پھر ایک خوبصورت سی کی چین بھی ان کی جیب میں منتقل ہو چکی تھی۔ سٹور کا مالک برابر والے کمرے سے کسی کام سے مینیجر کے کمرے میں داخل ہوا۔ مینیجر دوربین لگائے بڑے میاں کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بولا، کوئی چور آ گیا کیا؟ مینیجر نے دوربین سٹور کے مالک کو دیتے ہوئے کہا، جی ہاں جناب، آپ خود دیکھ لیں۔ سٹور کے مالک نے پہلے تو اسکرین کی طرف دیکھا جس میں بڑے میاں گفٹ آئٹم والے حصے کی طرف جا رہے تھے۔ پھر اس نے دوربین لگا کر دیکھا اور بولا، یہ تو اتنی دور سے ہی چور معلوم ہوتا ہے۔ یہ دیکھو دیکھو، اس نے ابھی ایک لائٹر اٹھا کر واسکٹ کی جیب میں رکھا ہے۔ جلدی نیچے جاؤ، کہیں نکل نہ جائے۔ مینیجر فوراً نیچے دوڑا۔ کلرک نے مینیجر کو دیکھتے ہی کہا، صاحب نے ہمیں فون پر سب بتا دیا ہے۔ ہم نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا ہے اور نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، انسپکٹر صاحب بھی بالکل صحیح وقت پر یہاں موجود ہیں۔ اس وقت بڑے میاں پر مینیجر کی نظر پڑی۔ ان کے ہاتھ میں آلوؤں کے چپس کا ایک پیکٹ تھا جس کی ادائی کے لیے وہ اسی طرف آ رہے تھے۔ انسپکٹر نے کہا، ہم چاہیں تو بوڑھے کو اسی وقت پکڑ سکتے ہیں لیکن کیس کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بوڑھا جب دروازے سے نکلنے لگے تو اس پر ہاتھ ڈالیں اور یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ بڑے میاں باہر نکلے تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ عید کی خریداری کے لیے لوگوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ بڑے میاں باہر نکل کر تیزی سے ہجوم میں شامل ہونا چاہتے تھے کہ انسپکٹر نے پیچھے سے آواز دی، بزرگوار ذرا ایک منٹ رکیے۔ جی کہیے، کیا بات ہے؟ بڑے میاں ٹھٹک کر رک گئے۔ انسپکٹر ان کو شانے سے پکڑ کر ایک طرف لے آیا۔ میرا تعلق پولیس سے ہے، میں آپ کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، آپ ہیں کون؟ بڑے میاں زور زور سے کہہ رہے تھے۔ انسپکٹر نے کہا، میں نے آپ سے کہا نا کہ میرا تعلق پولیس سے ہے اور اگر آپ نے اکڑ دکھائی تو آپ کو معلوم ہے کہ پولیس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ بڑے میاں نے چیخ کر کہا، آخر میں تلاشی کیوں دوں؟ واسکٹ اتاریے۔ انسپکٹر نے ان کے احتجاج کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ اس دوران بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ بڑے میاں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو… ہجوم میں سے کسی کی آواز آئی، کیا بات ہے؟ کیوں اس ضعیف آدمی کو تنگ کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں پولیس انسپکٹر ہوں، انہیں چوری کرتے دیکھا گیا ہے۔ آپ اپنا کام کریں جی، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ بڑے میاں زور سے چیخے، یہ غلط ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، ان کو دھوکا ہوا ہے۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، قریب ہی رہتا ہوں اور سرکاری ملازم بھی ہوں۔ مینیجر بھی وہیں پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا، میں نے خود انہیں چیزیں چراتے دیکھا ہے۔ بڑے میاں غصے اور شرمندگی کی وجہ سے لرز رہے تھے۔ انسپکٹر نے کہا، ہاں ہاں، آپ کی شرافت ابھی سامنے آ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ان کی واسکٹ خود اتار لی اور بڑی بےتابی سے تلاشی لینے لگا۔ واسکٹ میں سے کچھ نہ نکلا۔ پھر اس نے باقی جسم کی بھی اچھی طرح ٹٹول کر تلاشی لے لی لیکن ایک رومال، چند سکوں اور 2 چابیوں کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ انسپکٹر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، معاف کیجیے گا بڑے صاحب، ہمیں واقعی غلط فہمی ہوئی تھی۔ مینیجر نے کہا، آپ جا سکتے ہیں۔ بڑے میاں کا صدمے سے اب بھی برا حال تھا، چہرے پر بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ ہجوم میں ہر ایک کی ہمدردی بڑے میاں کے ساتھ تھی۔ ہجوم میں سے کسی کی آواز آئی، بیچارے بڑے صاحب، پولیس والوں کے ظلم سے کوئی محفوظ نہیں رہا۔
ایک اور صاحب نے کہا، غریب آدمی کے ساتھ ایسا سلوک اور وہ بھی عید کے موقع پر، بڑی زیادتی ہے۔ انسپکٹر نے برہم ہوتے ہوئے ہجوم سے کہا، فضول باتیں نہ کریں، آپ لوگ اپنا اپنا کام کریں، ہم نے بڑے صاحب سے معافی مانگ لی ہے، اور کیا کریں؟ ہجوم میں سے کسی نے بڑے میاں کی حمایت کرتے ہوئے ان سے کہا، دیکھیے، ایک غریب آدمی کے پاس عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ ان لوگوں کو ہرگز معاف نہ کریں، ان کے خلاف دعویٰ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ معاملے کی نزاکت دیکھتے ہوئے مینیجر نے بڑے میاں کو اسٹور کے مالک کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ بزرگوار، میرا خیال ہے کہ اگر اوپر چل کر اطمینان سے بات کی جائے تو بہتر ہوگا، آئیے۔ ہجوم بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کاؤنٹر کلرک نے روکنے کی کوشش کی، لیکن ہجوم میں سے کئی لوگ اندر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ مینیجر بڑے میاں کو لے کر مالک کے کمرے میں چلا گیا۔ انسپکٹر بھی ساتھ تھا۔ جو لوگ اوپر تک پہنچ گئے تھے وہ کمرے کے باہر ہی رک گئے، لیکن ان کے احتجاج کی آوازیں اندر تک پہنچ رہی تھیں۔ اسٹور کے مالک نے لوگوں کے شور کو نظر انداز کرتے ہوئے مینیجر سے کہا، اس بوڑھے کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تھانے کیوں نہیں لے گئے؟ مینیجر اور انسپکٹر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر مینیجر نے تمام صورتحال تفصیل سے بیان کر دی۔ مالک تحمل سے سنتا رہا، پھر بولا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے چیزیں اٹھا کر واسکٹ میں چھپاتے دیکھا ہے۔ انسپکٹر نے کہا، لیکن جناب، میں نے ان کی اچھی طرح تلاشی لی ہے، کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ اس نے موقع پا کر چیزیں کہیں پھینک دی ہوں گی۔ مالک اب بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ انسپکٹر نے کہا، جناب، یہ ہماری نظروں سے ذرا بھی اوجھل نہیں ہوئے۔ بڑے میاں جھلا کر بولے، میں ایک عزت دار آدمی ہوں اور میری بڑی بے عزتی ہوئی ہے، لہٰذا میں اب آپ لوگوں کو نہیں بخشوں گا۔ میں عدالت میں آپ کے خلاف دعویٰ دائر کروں گا۔ آپ کو عدلیہ کی طاقت کا اندازہ ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ججوں نے غریبوں کی داد رسی کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ اسٹور کے مالک کو اب معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ جناب، ذرا زبردستی مسکرانے کی کوشش میں اس کے چہرے کے نقوش بگڑ گئے تھے۔ میری بات تو سنیے، اب آپ کی بات میرا وکیل ہی سنے گا۔ بڑے میاں پہلے جتنے مسکین لگ رہے تھے اب اتنے ہی غضبناک ہو رہے تھے۔ مینیجر بولا، جناب، ہم اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہیں، ناراض ہونے سے کیا حاصل، ہم آپ کے خادم۔ بڑے میاں نے اس کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا، بولے، پہل میں نے نہیں، آپ نے کی تھی۔ آج جتنی میری رسوائی ہوئی ہے برداشت سے باہر ہے، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسٹور کا مالک بولا، دیکھیے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، معاملے کو یہیں ختم کر دیں، بات بڑھانے کا کیا فائدہ؟ فائدہ کیسے نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ بڑے میاں نے شیشے میں سے اپنے حامیوں کی طرف دیکھا، بہتر ہوگا کہ اب آپ سے وہیں ملاقات ہو۔ اسٹور کا مالک کرسی سے کھڑا ہو گیا، میں ہرجانہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ بڑے میاں جانے کے لیے مڑے، مگر یہ بات سن کر دروازہ کھولتے کھولتے رک گئے۔ ان کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جم گیا۔ میں سمجھتا ہوں عدالت 50,000 روپے کے لگ بھگ زر تلافی ضرور دلوا دے گی، کیونکہ کسی کی عزت سے کھیلنا اخلاقی جرم ہے۔ مینیجر حیرت سے بڑے میاں کی شکل دیکھ رہا تھا۔ مالک بدحواس ہو کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ مرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے یہ کہہ تو دیا، لیکن اسے معلوم تھا بڑے میاں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بڑے میاں نے باری باری تینوں کی طرف دیکھا، پھر مالک کی طرف گھورتے ہوئے کہا، آپ نے میری عزت اتارنے میں ذرا سی بھی رعایت نہیں کی، لیکن میں اتنا پتھر دل نہیں ہوں، آپ کے ساتھ ضرور رعایت کروں گا۔ بڑے میاں خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ کمرے میں سناٹا طاری تھا۔ وہ تینوں بے صبری سے بڑے میاں کی بات پوری ہونے کے منتظر تھے۔ آخر وہ بولے، میں 30,000 روپے کے بدلے یہ معاملہ یہیں ختم کرنے کو تیار ہوں۔ اسٹور کے مالک نے ماتھے سے پسینہ اور تجوری کی طرف مڑ گیا اور ہزار کے 30 نوٹ نکال کر بڑے میاں کی طرف بڑھا دیے، پھر مینیجر سے بولا، ایک صلح نامہ لکھ کر بڑے صاحب سے دستخط کرا لو۔ بڑے میاں نے نوٹ گن کر صلح نامے پر دستخط کر دیے، پھر بولے، میرا ایک 10 سال کا پوتا ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، چند روز پہلے وہ آپ کے اسٹور میں آیا تھا، اسے کچھ لینا نہیں تھا، بس سجاوٹ دیکھ کر آ گیا تھا۔ آپ لوگوں نے اس پر بھی یہ الزام لگا کر نکال دیا تھا کہ اس نے رنگین پینسلوں کا ڈبہ چرانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اس نے ڈبہ چھوا تک نہیں تھا۔ تینوں کو وہ واقعہ یاد آ گیا۔ مینیجر بولا، ہاں واقعی یہ بھی ہم سے کوتاہی ہوئی، ہمیں بچے کو اس طرح نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ بڑے میاں نے کہا، آپ نے تو بڑی آسانی سے غلطی تسلیم کر لی، لیکن میرا پوتا بہت حساس ہے، وہ ساری رات سو نہیں سکا۔ بڑے میاں تھکے تھکے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ انسپکٹر ان کے پیچھے لپکا، بڑے صاحب، آپ نے ہم سے اپنے پوتے کا بہت اچھا انتقام لیا، جاتے جاتے ایک بات تو بتاتے جائیے، وہ سب چیزیں آپ نے کہاں چھپائیں؟
کیونکہ آپ کے پاس سے تو کچھ نہیں نکلا۔ بڑے میاں پہلی بار مسکرائے۔ یہ بہت آسان کام تھا، میں نے کوئی چیز چوری نہیں کی تھی، صرف چوری کرنے کی اداکاری کی تھی۔ آپ معلوم کر لیجئے، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے۔